مهدی ادرکنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ان کے اقوال لے کر حاضر ہوئے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جس قول کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس قول کو ہم سن رہے ہیں، جس کا ایک حصہ ہم نے کل ملاحظہ کیا کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے سلسلے سے باتیں کر رہے ہیں. چونکہ آج شب 24 ہے اور وعدے کے مطابق آج قرآن کے سلسلے سے یہ دوسری قسط کہ قرآن کے سلسلے سے امام نے کیا فرمایا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو قرآن کے سلسلے سے ہیں وہ سنیں، انہیں پڑھیں، ان کے سلسلے سے کچھ جان جائیں کہ امیر المومنین نے کس قدر انسان کو وادار کیا ہے، کس قدر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھو، کہ قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح سے قرار دو کہ وہ تمہارا مونس و مددگار ہو رہے. محترم ناظرین کرام، آج کی گفتگو اسی گفتگو سے ملحق ہے، اسی کے آگے کی گفتگو ہے جہاں کل ہم نے جہاں تک گفتگو کی تھی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آج کی گفتگو میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بڑا قیامت کا جملہ ہے کہ وَاعْلَمُوا، یہ جان جاؤ کہ انہو لیس علی احد بعد القرآن من فاقۃ، کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد اب کسی طریقے کے، کسی لاہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید خود ایک زندگی کا ایک ایسا قانون ہے، زندگی کا ایک ایسا آئین ہے، زندگی کے لیے ایک ایسا لاہے عمل ہے. یہ قرآن ہمیں ایسا لاہے عمل دیتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد کسی کی احتیاج نہیں ہے. ہمیں جینے کا سلیقہ قرآن سے مل جائے گا، ہمیں گفتگو کا سلیقہ قرآن سے مل جائے گا، ہمیں باتوں کا سلیقہ قرآن سے مل جائے گا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ قرآن سے مل جائے گا. بھائی ہمیں یہ اٹھنے بیٹھنے کا ہی تو سلیقہ ہے جو قرآن نے کہا لا تمشی علی الارض مرحا، کہ یہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. یہ چلنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے، گفتگو کے لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو جس سے بات کرو ذرا اچھے لہجے سے بات کرو. اور کیا کر رہا ہے اس کے علاوہ فرما رہا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا اچھے سے جواب دو، بلکہ اور اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دو. قرآن کی آیت ہے. تو یہ سب قرآن ہمیں سلیقے سکھا رہا ہے. تو اب جس کے پاس قرآن جیسا قانون، قرآن جیسا آئین ہو، قرآن جیسی کتاب ہو اور قرآن جیسا پلان ہو، قرآن جیسا سمجھانے والا ہو، تو پھر اس میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی کے لیے ایک بہت ہی بہترین قانون، بہترین لاہے عمل جو قرآن ہمیں دے گا. امام فرماتے ہیں جب قرآن ہے ساتھ میں تو پھر اس کے بعد کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے. ولا لأحد، اور پھر فرماتے ہیں اور کسی کے لیے یہ بھی نہیں ہے، کیا وہ بھی حق نہیں ہے کیا کہ بعد القرآن ولا لأحد قبل القرآن من غنا، اور قرآن سے پہلے اور کسی کو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی حق نہیں ہے کہ قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے انسان غنی ہو جائے، اس سے انسان بے نیاز ہو جائے، وہ کہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہٹتا ہے. یعنی قرآن سے پہلے، یعنی قرآن جب انسان اپنی زندگی میں دخل دے دے گا قرآن کا، تو اس وقت جب قرآن کو اپنی زندگی میں رکھے گا تو انسان اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دے. یعنی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں یاد رکھو فاستشفوہ من ادوائکم، اس قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو. مولا فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کے لیے شفا چاہو اس قرآن سے. اور واستعینوا بہ علی الاوائکم،
اور یاد رکھو کہ تم اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو، یعنی قرآن ہمارا مصیبتوں میں مدد کرنے والا بھی ہے ہمارے لیے، قرآن ہمیں شفا دینے والا بھی ہے۔ اور فَإِنَّا، پھر امام فرماتے فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، یاد رکھو قرآن میں جو سب سے بڑا مرض ہے، جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہے، قرآن میں اس کی شفا یابی کا نسخہ موجود ہے۔ تم ایک مرتبہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالو تو صحیح، اپنی زندگی میں رکھو تو صحیح، اسے ٹھیک سے پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ قرآن جس دن صحیح سے سمجھ گئے تو تم اس وقت سب حاصل کر لو گے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی بیماری جو ہے اس سے بھی بچنے کا طریقہ اور نسخہ موجود ہے۔ پھر امام اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ کون سی بیماری ہے جو بہت بڑی بیماری ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، وہ کفر و نفاق ہے، وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے کہ جس سے بڑی بیماری انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کفر و نفاق سے انسان کو بچاتا ہے قرآن، والغی والضلال، اور ہلاکت و گمراہی سے قرآن بچاتا ہے، یعنی قرآن شفا دینے والا ہے کفر سے بھی۔ قرآن کو پڑھو گے تو کفر نہیں کرو گے، قرآن کو پڑھو گے تو منافقت نہیں کرو گے، قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ضلالت میں نہیں پڑھو گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ کچھ بیماری ہوتی ہیں جو اندر سے کھاتی ہیں، کچھ بیماری ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں۔ تو یہ کفر و نفاق اندر کی بیماریاں ہیں، یہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، اس کے ایمان کو کھا جاتی ہیں، اس کی ہستی کو مٹا دیتی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، امام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، دیکھو یاد رکھو جب بھی تم چاہو اس وقت اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، اللہ سے قرآن کا واسطہ دے کر مانگو۔ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور کیا کرو، اور اس کی دوستی کے لیے، دوستی کو لیے ہوئے، اس کی دوستی کا واسطہ دے کر، اس کی دوستی کو اپنا کر پروردگار عالم کا رخ کرو، پروردگار عالم کی جانب آگے بڑھو۔ یعنی قرآن ہاتھ میں لے کر ہم، یہ شب قدر ہے، ہم اعمال ابھی ہم نے کیے ہیں، یا ابھی اعمال جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے کیا کیا، ہم قرآن ہاتھ میں لے کے یہی تو کرتے ہیں۔ قرآن ہم نے جو اعمال میں جو طریقہ ہے وہ پہلا طریقہ یہی ہے، قرآن ہاتھ میں لو، چہرے کے سامنے رکھو، دعا پڑھو، اس میں یہی تو دعا کرتے ہیں ہم، قرآن کے ذریعے سے خدا سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر قرآن سر پہ رکھ کر پھر دعا کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ پروردگارہ اس قرآن کا واسطہ، جو جس کو یہ قرآن دیا اس کا واسطہ، ہماری پریشانی، ہماری جو مسائل ہیں ان کو حل کر، پھر اس کے بعد دعا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، پروردگار عالم نے ہمیں ہر طریقے سے اپنی جانب بلایا ہے، بس ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے سے مدد لو پروردگار عالم کو سے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا معین و مددگار اس طرح بناؤ کہ اسے لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ۔ ولا تسلوا به خلقہ، اور یاد رکھو اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قرآن کو ایسا نہ بناؤ کہ بھئی قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں سے مانگیں، ہم لوگوں کے لوٹنے شروع کر دیں، لوگوں سے لینا۔ قرآن کے ذریعے اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، قرآن کے ذریعے اگر کوئی دے سکتا ہے تو پروردگار دے سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے کیا دے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں انہو ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ، یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو بہترین ذریعہ اس کا قرآن مجید ہے، بہترین ذریعہ قرآنی آیات ہیں، آیات کی تلاوت کرتا جائے، خداوند متعال کے قریب ہوتا چلا جائے۔ محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنے جملوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی جس طریقے سے بھی لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے، کہیں یہ کہہ کے کہ قرآن شفا ہے، واقعاً قرآن شفا ہے۔ آپ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں قرآن کی کہ اگر انہیں تلاوت کریں، کس مرض کی دوا نہیں ہے قرآن، ہر مرض کی دوا کا نام قرآن ہے، لیکن اس کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ بالیقین پڑھنا چاہیے انسان کو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان آج کی دنیا میں انسان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ باہری چیزوں پر، بیرونی چیزوں پر زیادہ معتمد ہے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑ کے اسے بتا دیا ہاں تمہیں یہ ہے، اور اس نے ایک دوا لکھ دی، اب یہ دوا چاہے جیسی ہو، اس کو یقین ہے کہ یہ فائدہ کرے گی، تو وہ دوا اس کو فائدہ بھی کر جاتی ہے بعض اوقات۔ لیکن اگر اسی یقین کے ساتھ وہ قرآن پڑھے،
اسی یقین کے ساتھ وہ قرآن پڑھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں جو آیت میں دہرا رہا ہوں، جو سورہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے شفا مانگے گا ہم اسے کامل ترین شفا دیں گے، اسے شفا یاب کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ، سب سے اہم چیز یہ ہے، یقین کامل کے ساتھ اگر قرآن پڑھا جائے گا تو پھر وہ قرآن فائدہ بھی دے گا۔ اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ انسان پر ایک مردہ پر سورہ فاتحہ کی تلاوت یقین کامل کے ساتھ کر دے، یقین کامل کے ساتھ کر دے، جہاں ذرہ برابر وہ شائبہ کسی چیز کا نہ ہو، تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ اس قرآن میں مردہ زندہ کرنے کا ہنر موجود ہے، اس قرآن میں شفا یابی کا ہنر ہے، اس قرآن میں انسان کو کامیابی سے قریب کرنے کا ہنر ہے، اس قرآن میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم قرآن سے متمسک ہو جائیں تب جا کر، کیونکہ دیکھیں کسی ایک چیز سے متمسک ہونا حل نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں ہم صرف اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہے، باقی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ حل نہیں ہے، کیونکہ رسول نے دونوں چیزیں چھوڑی ہیں۔ رسول نے دونوں چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں، دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ جب دونوں ساتھ میں ہوں گے تب جا کر انسان کا جو بیلنس ہے، انسان کا جو زندگی کا بیلنس ہے وہ برقرار رہے گا۔ ادھر نہ قرآن گرنے دے گا، ادھر نہ اہل بیت علیہ السلام گرنے دیں گے۔ دونوں طرف سے جب سنبھلا ہوگا تب صحیح طریقے سے راہ ہدایت پر اور راہ مستقیم پر چل سکتا ہے، جو کہ انسان کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ راہ مستقیم پر چلتا رہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی